الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وقال تعالى في موضع آخر: لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق اللہ العظیم. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبق فر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. سبق فر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، ساتھیوں اور مسلمان بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال کا ہم پر بے انتہا احسان و انعام ہوا کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے بڑی کوئی دولت ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے. اس لیے کہ ایمان کے بغیر جنت میں انٹری، جنت میں داخلہ ممکن اور پاسبل نہیں ہے. گویا ایمان جنت میں داخلے کے لیے آج کی لینگویج میں بات کی جائے تو پاسپورٹ کی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے ہمیں ایمان کی دولت پر جو ہمیں اللہ رب العزت والجلال نے بے مانگے اور ہمیں ایمان والوں کے گھر پیدا فرمایا، اس پر ہم رب العزت والجلال کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا. بزرگان محترم، آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن کے اندر ہم سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرے گا جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور روئے زمین پر دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے.
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من نبی الا انذر قومه من الدجال، کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے دجال کے فتنے سے ڈرایا نہ ہو۔ بزرگان محترم، اس وقت پوری دنیا کے اندر جو حالات چل رہے ہیں وہ ان حالات سے ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی ہے، ہر شخص بے چین ہے کہ اطاعت اور فرما برداری کی جگہ نافرمانی ہے، وفاداری کی جگہ بے وفائی اور دھوکہ ہے۔ ایسے حالات میں ہم کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اللہ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتا ہے جو کفر اختیار کیے ہوئے ہے۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو۔ اس لیے ہمیں ان موقع کے اندر خاص طور پر جمعہ کے دن کے اندر سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سورہ کہف کے بہت سارے فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ دوسری چیز جمعہ کے دن کے اندر کرنے کی ہے، وہ ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنے کا اہتمام۔ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس امت کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے بہت ساری خصوصیات، اسپیشیلٹی ملی ہوئی ہے، اور اس تو ہمارا ہر امتی پر یہ حق بنتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر کم سے کم درجے کے اندر درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اور اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن کم سے کم درود پڑھنے کا درجہ یہ ہے کہ 300 مرتبہ پڑھا جائے، چھوٹا سا درود ہی پڑھ لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی آدمی بڑا پڑھے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اسی طرح اور بھی بہت سارے درود ہیں، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق جو پڑھ سکتا ہے پڑھے، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اس کی برکت سے ہمارے ہی مسائل حل ہوں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی دنیاوی اخروی نعمتیں پائی وہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے ملی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ جمعہ کے دن تو کثرت کے ساتھ درود پاک کا اہتمام ہونا چاہیے، اور روزانہ بھی کچھ نہ کچھ درود پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے من صلی علیہ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو دوسری بات کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا زندگی کے اندر، یعنی آپ جب حیات تھے اس وقت یہ معمول تھا کہ جب کوئی آپ کو ہدیہ اور گفٹ دیتا تو اس کو اس کا بدل فوراً دے دیا کرتے تھے، لیکن جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، انتقال فرما گئے، تو اب ہمارا یہ عقیدہ ہے، پوری امت کا مسلم عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر مبارک کے اندر حیات اور زندہ ہے۔ تو اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر ہم درود کا نذرانہ بھیجیں گے تو فرشتے ان تک پہنچائیں گے اور آپ سنتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ہدیہ دیں گے۔ اب کیا ہدیہ دیں گے وہاں سے؟ تو ہمارے لیے دعا کریں گے۔ تو اب کوئی شخص حضور کی دعا کا طالب ہو تو اس کو چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اب میں نے جو ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی وہ یہی سورہ کہف کی آیت کریمہ ہے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے بہت سارے فتنوں کے متعلق اور کچھ واقعات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو میں آپ کو اصحاب کہف کا مختصر واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے آپ کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔
کہ قرآن کریم یہ ایسی کتاب ہے کہ آج تک کسی قوم کے پاس ایسی کتاب نہیں آئی، اور قرآن کریم کے عجیب معجزات ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر لکھنے والے جب سے نازل ہوا ہے تب سے لے کر آج تک لکھتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس کے عجائبات کبھی ختم ہی نہیں ہوتے۔ حدیث میں آتا ہے، اور آج امت جو ماری پھر رہی ہے اور امت پر جو حالات ہے، ان حالات کی بہت بڑی وجہ امت نے قرآن کریم کے اندر تدبر اور غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک تیونس کے عالم سے پوچھا گیا کہ آج امت کے اوپر اتنے حالات ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ترک التدبر فی القرآن، کہ لوگوں نے قرآن کریم کے اندر تدبر اور غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم صرف ہم میت پر اور اس کی تلاوت کر لیں صرف اس لیے نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بھی اس کا مقصد ہے، لیکن اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں کہ قرآن کریم ہم کو کہنا کیا چاہتا ہے۔ ہم اپنے علماء سے جڑ کر پوچھیں، آج کے فتنوں کے حالات میں قرآن کریم سے جڑو گے تو انشاءاللہ فتنوں سے بھی محفوظ رہیں گے، اور آپ کا دل بھی ان فتنوں سے محفوظ رہے گا اور دل کو بھی سکون ملے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اقوام کو قرآن کریم کے ذریعے سے اوپر اٹھاتا ہے، اور اگر یہی لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں قرآن کریم سے جڑنے کی سخت ضرورت ہے۔ حضرت شیخ الہند، ہمارے آزادی کے سب سے بڑے ہیرو حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرکزہ، ان کو انگریز نے یہاں سے کوسوں دور مالٹا کی جیل کے اندر قید کر دیا تھا۔ جب ان کو وہاں قید کر دیا اور پھر وہاں ان کی ایسی حالت ہو گئی کہ انگریز کو یہ لگا کہ اب حضرت دنیا میں زیادہ دن نہیں رہیں گے، تو انہوں نے انگریز نے حضرت شیخ الہند کو رہائی دے دی۔ حضرت شیخ الہند وہاں سے جیل سے چھوٹ کر ہندوستان واپس تشریف لائے، تو سب سے پہلے انہوں نے میسیج دیا کہ جیل میں رہ کر میں نے جو چیزیں امت کے حالات پر غور و فکر کیا، تو مجھے یہ بات محسوس ہوئی کہ امت کے اندر قرآن کریم کی الفاظ کی تعلیم کو، جو ہمارے بچے مکتب میں جا کر سیکھتے ہیں اس کو، اور اس کی الفاظ اور معنی دونوں کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے والے بنیں۔ خیر، تو یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے کہ وہ چند نوجوان تھے، 7 آدمی تھے، 7 سلیپرز۔ عیسائی لوگ اس کو 7 سلیپرز سے تعبیر کرتے، اس لیے کہ جو واقعہ پیش آیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 300 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ دقیانوس نام کا ایک بہت ظالم کافر فاسق بادشاہ تھا، اس نے اپنی تمام رعایا کو، پرجا کو یہ کہا تھا کہ کوئی بھی آدمی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، شرک کی دعوت دیتا تھا۔ اب یہ 7 نوجوان تھے، تو وہ شہر سے باہر ایک ایک کر کے باہر آ گئے کہ ہم کیا کریں، اپنے ایمان کو بچانے کے خاطر ہم کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے ایک ایک کر کے جمع ہوئے، تو 7 آدمی اسی طرح شہر سے باہر جمع ہو گئے۔ اب وہ 7 آدمی ایک ایک کر کے جمع ہوئے، وہ 7 میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ دوسرا شخص ہے، وہ بادشاہ کا آدمی ہے، کیا ہے، اس لیے 7 نے پہلے کوئی بات چیت نہیں کی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپس میں بات چیت ہوئی تو یہ محسوس ہوا کہ 7 کے 7 نوجوان ایک ہی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جو بادشاہ شرک کی دعوت دیتا ہے تو ہمیں ایسے ماحول کے اندر
اپنے ایمان کو بچانے کے خاطر کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے پھر یہ طے کیا، اسی کے اندر پھر وہ 7 نوجوان نے یہ طے کیا کہ ہم ایک گفا کے اندر، غار کے اندر چلے جاتے ہیں، تو وہاں ہم اپنے ایمان کا تحفظ کر لیں گے. تو وہ 7 کے 7 نوجوان ایک غار اور گفا کے اندر چلے گئے اور تقریباً 309 سال تک سوتے رہے. 309 سال تک اللہ تبارک و تعالی ان کو الٹتے پلٹتے رہتے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو الٹتے پلٹتے رہتے تھے داہنی اور بائیں طرف. اور ان کے ساتھ ایک کتا تھا جو غار کے منہ پر، غار کے دروازے پر بیٹھا تھا، کیونکہ کتا، حدیث میں آتا ہے جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت داخل نہیں ہوتی، اس لیے وہ باہر رہا. چونکہ وہ اندر تو اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے ایمان کو بچانے کے خاطر وہ غار کے اندر گئے تھے. یہاں آج سائنس یہ کہتی ہے، اب یہ بھی آپ کو بتلا دوں ساتھ ساتھ کہ سائنس آج پوری دنیا کا ایک موضوع اور ٹاپک بنا ہوا ہے. سائنس قرآن کی ترجمانی نہیں کرتا، یہ بات بھی سمجھ لیجیے، اور قرآن کی تصدیق نہیں کرتا. لیکن قرآن نے تو کئی وقت پہلے بتلا دیا، لیکن بس اس کے اندر آج ریسرچ کر کے ڈھونڈ کے یہ لوگ لا رہے ہیں. یہ بات ہمارے ذہن و دماغ میں رہے کہ یہ وہی ہے، اور سائنس یہ عقل سے اور اسی کے اوپر ریسرچ کر کے یہ لوگ لاتے ہیں. خیر، تو سائنس یہ کہتی ہے آج ریسرچ کر کے کہ کتا ایک ہی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو اس کا جو چمڑی ہوتی ہے، کھال ہوتی ہے، اس پر کوئی افیکٹ اور فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر انسان ایک ہی حالت کے اندر کئی سالوں تک ایک ہی حالت پر رہے تو اس کا جسم ختم ہونا آہستہ آہستہ شروع ہو جاتا ہے. اس لیے کتا باہر ایک ہی حالت میں بیٹھا رہا 309 سال تک، اور ان کو اللہ رب العزت والجلال الٹتے پلٹتے رہتے تھے. یہاں ایک اور بات کہ ہمیں اپنے اسباب پر بھی دھیان رکھنا چاہیے، سبب اختیار کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ بھی الٹتے پلٹ، اللہ اگر چاہے تو ایک ہی حالت میں رہ کر ان کا جسم کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن قرآن کریم جو واقعات بیان کرتا ہے اس میں ہم سب امت مسلمہ کے لیے ایک میسیج ہوتا ہے. تو یہاں میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات یہ بتاؤں کہ ہمیں اپنے جو کام ہے ان کاموں کے اندر سبب اختیار کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. ہمیں اپنے اسباب پر بھروسہ نہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. لیکن ہمیں جو ہے اسباب بالکل اختیار نہیں کرنے ہیں، صرف اللہ پر بھروسہ کریں گے اور بیٹھے رہیں گے، تو ایسا تو نہیں ہونے والا ہے. تو سبب اختیار کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. خیر، پھر 309 سال کے بعد یہ نوجوان وہ غار کے اندر اٹھے. جب اٹھے تو آپس میں تبصرہ کرنے لگے کہ یار ہم لوگ کتنا سوئے. کوئی کہنے لگا 1 دن سوئے، یار ہم جس وقت سوئے تھے تو سورج ادھر تھا، اب اٹھے ہیں تو سورج غروب ہو رہا ہے تو آدھا دن سوئے. کوئی کہہ رہا ہے 1 دن سوئے. خیر، اسی میں ایک نے کہا چلو بھوک لگی ہے تو کچھ کھانا منگوائے. تو شہر میں جا کر ایک آدمی کھانا لے آئے. انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا اپنے میں سے، اور یہ ہدایت بھی دی، چونکہ وہ تو بادشاہ کے خوف سے غار کے اندر گئے تھے، اس لیے یہ ہدایت دی کہ چپکے سے جانا اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ بادشاہ، یہ لوگ جو نوجوان غائب ہوئے تھے یہ اسی میں کا ایک نوجوان ہے. اگر پتہ چل جائے گا تو بادشاہ پکڑ لے گا. تو انہوں نے ایک نوجوان شہر کے باہر گیا، شہر میں گیا، کیونکہ یہ گفا تو شہر کے باہر تھی، وہ شہر میں گیا اور جس دکان پر گیا سامان خریدا اور وہ سکہ دیا. وہ سکہ دیا جب، تو وہ دکاندار نے سکہ دیکھا اور اس نوجوان کو دیکھا.
کہ یہ سکہ تو کئی سالوں پہلے ختم ہو گیا، اس لیے کہ 309 سالوں کے اندر جو وہ ظالم اور کافر بادشاہ تھا اس کی حکومت ختم ہو گئی تھی، اور اب تو ایماندار اور توحید پرست اللہ کی ربوبیت کو، الوہیت کو ماننے والا بادشاہ برسر اقتدار آ گیا تھا۔ تو اس نے وہ سکہ لے کر وہ بادشاہ کے پاس گیا، اور وہ بادشاہ نے بھی ایک قصہ سن رکھا تھا کہ چند نوجوان تھے جو اس دقیانوس بادشاہ کے خوف سے غار کے اندر چلے گئے تھے۔ تو جب اس کو پتا چلا تو اس نے ان سب نوجوانوں کو بلوایا۔ یہاں ایک اور پوائنٹ کی بات، قرآن کریم کہتا ہے فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ جب انہوں نے غار سے وہ کھانا لینے کے لیے بھیجا تھا جس نوجوان کو، اس کو یہ ہدایت بھی دی تھی کہ شہر کے اندر جو حلال غذا ملتی ہو وہ حلال غذا لے کر آنا۔ تو اس لیے ہمیں اور مسلمانوں کو آج یہ پیغام اور میسج ہے کہ ہمیں بھی جہاں کہیں بھی جائے، ہم پوری دنیا کے اندر اسٹیشنوں پر، فلائٹ میں، ایئرپورٹ پر، جہاں کہیں بھی ہو، ہمیں یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم حلال غذا کا اہتمام کریں، اس لیے کہ آج کل حرام غذا مارکیٹ میں بہت عام ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ حرام غذا ہے کہ حلال، بہت بڑی مرتبہ شبہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ حلال غذا کا ہم اہتمام کرنے والے بنیں، کہ اگر حلال غذا کھائیں گے تو نیک اعمال کی توفیق ہوگی۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ حلال غذا کا اہتمام کرو گے تو نیک اعمال کی توفیق ہوگی، اور حرام غذا پیٹ میں جائے گی تو نیک اعمال کی توفیق ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں حلال غذا کا ہمیشہ اہتمام کرنا چاہیے۔ خیر، اب یہ نوجوانوں کا اس بادشاہ نے اکرام کیا، اور پھر ان کو بلا کر پھر وہ لوگ اپنی فطری موت مرے۔ قرآن کریم نے یہاں ایک لفظ استعمال کیا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت کے اندر بڑھوتری کی۔ اگر تو اس سے میں خاص کر نوجوانوں کو اور عمومی طور پر تمام مسلمانوں کو یہ پیغام اور میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور باطل طاقتوں کے سامنے کھڑے ہوں گے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی جگہ سے نوازے گا کہ ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ دیکھو وہ نوجوان وہ پھر غار کے اندر چلے گئے، اس کے بعد فطری موت مرے۔ اس کے بعد لوگوں نے طے کیا کہ نوجوان تھے، اس کے اوپر ہم مسجد تعمیر کرنی چاہیے، تو پھر اس کے بعد بادشاہ نے وہاں مسجد بھی تعمیر کروائی، اور آج وہ غار کوئی مستند پکی بات تو نہیں ہے، لیکن قرآن کریم نے وہ غار کا جو نقشہ کھینچا ہے اس کا کچھ آج جوردن شہر، جوردن کا جو کیپٹل ہے عمان شہر، اس وقت تو باہر تھی لیکن آج عمان کے بالکل بیچوں بیچ وہ غار ہے، اور آج دنیا دیکھنے کے لیے بھی جاتی ہے، اور آج تذکرہ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے ایمان کو بچانے کے خاطر کھڑے ہو گئے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے ایمان کو بچانے کے خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار رہنا پڑے گا۔ یہ دور جو چل رہا ہے وہ دجالی فتنوں کا دور ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں سب سے بڑی حفاظت جو کرنی ہے، اپنی اور اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے، علماء نے دعا سکھائی ہے کہ ایسے موقع پر ان 3 دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی سورہ فاتحہ کے اندر ہم جو پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، صراط الذین انعمت علیہم،
ان لوگوں کا راستہ، سیدھا راستہ کن لوگوں کا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ کن پر انعام کیا؟ نبیوں پر، صدیقین یعنی جو سچائی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے ان پر، اور شہداء اور صالحین اور نیک لوگ، ان لوگوں کے راستے کی ہمیں ہدایت عطا فرما۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت مت دے جو لوگ تیرے راستے سے ہٹ گئے اور گمراہ ہو گئے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یعنی یہود، اور جو راستے سے ہٹ گئے، بھٹک گئے، یعنی عیسائی۔ تو یہ ہمیں، چونکہ ہر آدمی کو یہ سورہ فاتحہ ہم نماز میں اگر صرف فرض رکعتیں ہی شمار کر لی جائے تو دن میں 17 مرتبہ امام صاحب سے سنتے ہیں، باقی سنت اور نفل میں ہم پڑھتے وہ الگ۔ اس کے علاوہ ہمیں صبح شام یہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب آپ کو ترجمہ بھی بتلا دیا تو اس استحضار کے ساتھ یہ دعا مانگو۔ دوسری دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، اے ہمارے رب ہمیں ایمان اور ہدایت دینے کے بعد تیرے اور کجی والے راستے کی طرف ہمیں مت لے جانا، اور ہمیں اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، اے پروردگار تو بہت دینے والا ہے۔ تو اس دعا کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری دعا جو حدیث پاک میں آتی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ دنیا کے اندر جو بھی حق ہے اس حق کو ہمیں حق بتا، اور اس کی پیروی کرنے کی، اس کو فالو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اور جو باطل ہے، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، جو باطل ہے، باطل طاقتیں ہے، جو غلط ہے، اس کو غلط دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تین دعاؤں کا اگر ہم اہتمام کریں گے، انشاءاللہ صبح اور شام ہم دعا مانگنے کا، انشاءاللہ اللہ رب العزت والجلال ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور خاص کر ہمیں اپنے بچوں کی تربیت پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اسی سلسلے کے اندر ہمارے یہاں آئندہ کل چشتیہ مسجد کے اندر بچوں کا جلسہ ہے، مولانا سراج صاحب بادی کل رات کو عشاء بعد تشریف لانے والے ہیں، تو وہاں بھی آپ لوگ جائیے اور بچوں کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ یہ جو بچے ہیں وہ قوم کا مستقبل اور فیوچر ہے، اور ہم جو اسکولوں میں بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے اسکولوں میں بھیجنا کوئی منع نہیں ہے، لیکن جب بچہ اسکول سے آئے تو ہم اپنے بچوں کا جائزہ لیں اور پوچھیں، اس لیے کہ ایسی ایسی چیزیں پڑھائی جاتی ہے کہ ہمارے بچے چاہے منہ سے اس کا نام بھی یہ ہو اور کلمہ بھی پڑھتا ہو زبان سے، لیکن حقیقی طور پر ایمان سے نکل چکا ہو، وہاں اس طرح کی محنتیں کی جاتی ہے، اس لیے اس کی بھی اہتمام کریں۔ اور آئندہ 30/1/2 ہمارے پورے بھروچ ضلع کا اجتماع ہے پریج میں، 30 اپریل 1-2 مئی کو، تو تینوں کے تینوں دن ہم وہاں پہنچنے والے بنے، اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو ساتھ لے جانے والے بنے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر حضرت علی سے فرمایا تھا کہ علی، اگر تیری وجہ سے ایک بندہ بھی راہ راست پر آ گیا، نیک کام پر آ گیا، تو وہ اللہ کے رستے میں 1000 سرخ اونٹ، سرخ یعنی عربوں کے یہاں لال اونٹ یہ بہت اعلیٰ قسم کے مانے جاتے تھے، جس طرح آج ہم مرسیڈیز BMW جو گاڑیاں ہوتی ہے وہ بہت اعلیٰ قسم کی سواریاں، اسی طرح کی سواری اونٹ جو سرخ اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ اس لیے ہم خود بھی بجائے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی اجتماع میں جانے والے بنے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکات اپنی زندگیوں کے اندر عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔